مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ بنانے والے کا انکار۔ یہ آنکھ کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ نے بنائی۔ ٹھیک ہے، اس نے سافٹ ویئر ڈالے ایسے، ماں کے پیٹ میں ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے یہ بچہ بن کے آتا ہے، تو یہ بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوا۔ پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کہ جب وہ ماں کے رحم میں جائے تو انسان بن کے باہر آئے۔ اور کمال کی بات ہے، یہ بھی حسن اتفاق، یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ۔ بچہ مارکیٹ میں آیا، ماں کی چھاتیوں میں اسی وقت دودھ آ گیا۔ ابے بس کرو، ایسے اتفاق، حسن اتفاق سے ایسے اتفاق نہیں ہوتے میرے بھائی۔ آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں آ نہیں رہا، اصل میں دودھ پی کے بڑے ہو کے بیٹھے ہوئے، اور روٹی ووٹی کھا لی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اب کہاں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں؟ کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ یہ کیسا ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے کہ ماں کی باڈی میں ایسے سافٹ ویئر کروڑوں سال میں ایوالو ہو گئے ہیں بھائی، ترقی کر کے آہستہ آہستہ کروڑوں سال میں ایسے بن گئے کہ پہلے روٹی کھا رہی ہے تو آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہے ہیں بچے کے۔ ادھر بچہ باہر آیا، اب اسی روٹی سے کیا بن رہا ہے؟ دودھ ہے بھائی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے تو دماغ، میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں میں سر دیواروں سے جا کے ماروں، یہ سائنسدانوں کو ہو کیا گیا ہے یار؟ یہ ہو کیا گیا ہے؟ ہمارے ڈاکٹروں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارے ڈاکٹر یہ باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ انگریزوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں بھائی۔ وہ خدا کا منکر ہے، وہ یہ باتیں کریں اس پہ سوٹ کرتی ہیں۔ وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس نے جہنم کی آگ میں جلنا ہے، اس کو کرنے دو۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس پیغمبر کی تعلیمات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہے، وہ کہتے ہیں بکواس ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خلقہ من تراب، میں نے آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا۔ کیسے بن گیا؟ اللہ کہتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ قال لہ کن، میں نے کہا ہو جا، فیکون، ہو گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ پہلی دفعہ کیسے کائنات بن گئی؟ ہمارے پاس جواب آسان ہے، سائنسدانوں کے باپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اگر یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے؟ ہم کہیں خدا کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے۔ پہلی دفعہ اس نے اس کائنات کو، انرجی کو بنایا یا مادے کو بنایا؟ جس کو بنایا یہ ہماری ٹینشن نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کی ٹینشن ہے۔ وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے رہے کہ انرجی پہلے بنی یا ماس پہنے والا، پھر اس سے کنورٹ کیسے ہوئے، یہ آپ کی ٹینشن ہے، آپ حل کریں۔ فرسٹ ٹائم یا تو انرجی یا مادہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جب کچھ نہیں تھا تو کچھ اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک ذات ہے جس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے، وہ کچھ کرنے میں، کچھ کرنے اسباب کی محتاج بولو نہیں ہے، اس نے بنا دی اپنی طاقت سے۔ آپ انسان میں تو یہ فرض کر لو گے کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے بنائے، کائنات وجود میں کیسے آئی کروڑوں سال میں؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو ایوالو کیسے ہوئی؟ وجود میں کیسے آئی؟ تو سب سے بڑی ناشکری خدا کی کیا ہے کہ ساری اتفاقات کو، اتنے حسین اتفاق ہو رہے ہیں یار، بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں اسی ٹائم پہ دودھ آ رہا ہے۔ یہ نیچر اتنی سمجھدار ہے یار، ہے بھائی، کہتے ہیں نیچرل ہے۔ انگریز کیا کہتا ہے؟ نیچرل۔ ابے نیچرل، تو نیچر نے اتنی سمجھدار ہو گئی نیچر۔ اور کمال کی بات یہ ہے، بچہ جب مارکیٹ میں آتا ہے، آج کل کم آ رہے ہیں، جب سے میرے چارج پہ بیان شروع ہے تھوڑی سی اسپیڈ بچوں کی الحمدللہ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھی ہے، تھوڑی سی اسپیڈ الحمدللہ اب کیا ہو گئی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ٹینشن میں ہو، آپ لوگ کی اسپیڈ بالکل بھی نہیں ہے۔ جب اسپیڈ ہوتی ہے نا، بچے ہوتے ہیں تو پھر چہروں پہ رونقیں آتی ہیں، جب بچے نہیں ہوتے تو چہروں کی رونقیں اللہ چھین لیتا ہے۔ تو کمال کی بات یہ، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، آپ کو پتا ہے بچے کی جو ڈیزائننگ کی ہے نا قدرت نے، اس کی جو نیچر بنائی ہے، یہ بھی حسن اتفاق کا نتیجہ نہیں۔ اس کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور اس کو عادات وہ دی ہیں جس سے بچے پہ رحم آئے، ترس آئے اور محبت کے جذبات بڑھیں، کیونکہ ابھی وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں ماں باپ کی شفقت اور محبت کا مرکز بنے، لہذا بچے کو وہ تمام خاصیتیں دی گئی ہیں جس سے ماں باپ بچے کی طرف مائل ہوں۔ یہ بات مجھے ایک سائنٹسٹ نے بتائی۔ چائلڈ اسکیما کیا ہے؟ بچے کے چہرے پہ خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں، وہ لکیریں میرے اور آپ کے چہرے پہ نہیں ہوں گی۔ ہم نے جب یہ پڑھا نا ایک، تو انہوں نے باقاعدہ LED پہ ہمیں دکھایا بڑے کا چہرہ، اس کی چہروں کی لکیریں اور بچے کے چہروں کی لکیریں۔
بچے کے چہرے پہ خاص قسم کی جو جیسے ہماری لکیریں نہیں بن رہی ہوتی, وہ لکیریں ایسی ہوتی ہیں, ان لکیروں پہ پیار آتا ہے انسان کو, اور یہ جانوروں کے بچوں پہ بھی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب دیکھتے ہیں کسی خوف کی وجہ سے, ذرا سا ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. یہ معصومیت کسی بڑے پہ آ ہی نہیں سکتی ہے یار. لکیریں جو بنا رہا ہے باقاعدہ بچے کے چہرے کی ڈیزائننگ بچے کے حساب سے, بچے کے باپ کے چہرے پہ ڈیزائننگ باپ کے حساب سے, اتنی ذہین نیچر کیسے ہو گئی میرے بھائی. یہ تو ابھی میں LED ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ یہ لکیریں وہ بچے کے چہرے پہ, جس کی وجہ سے بچے کے چہرے پہ معصومیت پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ معصومیت بڑوں کے چہروں پہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہو ہی نہیں سکتی ان کے چہروں پہ یہ معصومیت, کیونکہ وہ شفقت کا محتاج ہے, وہ محبت کا محتاج ہے. ایک ایک چیز, تبھی قرآن کہتا ہے ہر چیز کو ہم نے بہترین طریقے سے بنایا, جیسے جس چیز کو ہونا چاہیے ویسا بنایا, اور ثم ہدا, پھر اس کو اس کے راستے اور ٹریک پر چلا دیا ہم نے. تو بھائی اتنا زبردست ایک ذات جس نے ایک ایک چیز ہر حساب سے بنائی, آپ کیا کرتے ہو سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہو. اس سے بڑی ناشکری. اب جب انکار ہی کر دیا, پھر کسی کافر کو بولو اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں, کتنی بڑی نعمت, وہ کہے اللہ نے کہاں دی ہیں بھائی, یہ تو خود بخود بن گئی ہیں. پھر اس کو بولو یار اللہ نے تم پر اللہ نے اتنے احسانات کیے, تم جب پیدا ہوئے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, وہ کہے گا اللہ نے تھوڑی پیدا کیا ہے, یہ تو خود بخود پیدا ہو گیا. تب اس کو اللہ سمجھ میں آئے گا. اس نے تو بھائی سارے احسانات کی دھجیاں اڑا. اس کو کہا جائے جب تو بالغ ہوتا ہے, تیرے لیے اللہ نے جوڑے پیدا کیے عورت کی شکل میں تاکہ تو اپنی خواہش پوری کر اور تجھے محبت ہو اس سے, تو وہ کہے گا اللہ نے تھوڑی, یہ تو یہ نیچر کا رزلٹ ہے, اتفاق سے ایسا ہوا. جب اسے شدید بھوک لگے گی تو آسمان سے بارشیں برستی ہیں, زمین سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں. یہ روٹی ہم تک کیسے چل کے پہنچتی ہے, آسان تھوڑی ہے, یہ فیکٹریوں میں تھوڑی تیار ہوتی ہے بھائی. یہ آسمان سے پانی برستا ہے, زمین کو کھود کے دیکھو, نہ گندم نہ انار نہ انگور نہ تربوز, کچھ بھی نہیں. زمین کو کھودو, سادہ مٹی گوبر, یہی ہوگا. کیا خیال ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے زمین میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں بھائی, پانی برسا اور کیا تناور درخت پیدا ہوتے ہیں, آم اگتے ہیں. عجیب. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, آپ آم کی گھٹلی زمین میں ڈالو, تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے, یہ تو ہم چونکہ صبح شام دیکھ رہے ہیں نا اس لیے متاثر نہیں ہو رہے. جس نے پہلی دفعہ دیکھے گا نا وہ پاگل ہو جائے گا. آپ اس کو بولا میں جادو دکھاتا ہوں, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, آپ اس کو بولا میں جادو دکھاتا ہوں. کبھی اس نے کوئی درخت اگتا ہوا یا یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو, زمین میں ڈالا, آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ زمین میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو بڑھتی ہے یا فنا ہوتی ہے؟ فنا ہو جاتی. کچھ بھی زمین میں ڈال دو, تبھی تو گندگی کو کھود کے زمین میں ڈال دیا جاتا ہے. مردوں کو زمین میں ڈالتے ہیں, اگتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے ابا دفنا کے آئے, 4 ابا نکلے ہوئے اندر سے, درخت نکلا ہوا اس میں سے ابا چاچے مامے پھلوں کی شکل میں نکل رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا بھائی؟ جو کچھ زمین میں ڈالو گے, زمین میں کیمیکل ہوتا ہے, وہ کیا کر دیتا ہے, ختم. ہر چیز کو مٹی کھا کے, سوائے پلاسٹک کو کہتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے, ورنہ لوہے کو بھی گلا دیتی ہے مٹی. آپ نے کیا کیا بھائی, آم کی گٹلی زمین میں ڈالی, اللہ کہتے ہیں اب یہی گلائے گی نہیں, کیونکہ انسانوں کی خوراک کا انتظام کرنا ہے. وہ پودے کی شکل میں, پودا بڑا ہو کے تناور درخت کی شکل میں, یہاں تک بھی عجیب بات نہیں ہے. پھر اس میں پھول نکلتے ہیں, پھر تتلیاں ان پھولوں پہ بیٹھ کے نر مادہ پھولوں کا ملاپ کرتی ہیں, مکوڑے. وہ پھول بھی اصل میں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہو رہا میرے بھائی. درخت میں اتنی عقل نہیں آ گئی ہے کہ میں نے پھل پیدا کرنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا. وہ پھولوں کی خوشبو, ان کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس سے آم پیدا ہوتا ہے, پھر آم کو کھولو, وہی گٹھلی جو آپ نے زمین میں دفن. یہ پورا سائیکل چل رہا ہے جس سے ہماری توندیں بھر رہی ہیں, جس سے ہمیں خوراکیں مل رہی ہیں, نظام کائنات چل رہا ہے. کیسے کیسے اتفاق ہو رہے ہیں یار. مارکیٹ میں آئے, دودھ پیدا کر دیا اللہ نے, ایسا بہترین دودھ جس کا آلٹرنیٹ اب تک سائنسدان ایجاد نہیں کر سکے. اور پیدا کس سے کیا؟ وہی روٹی سے. پھر ہمیں ضرورت تھی تھوڑا بڑے ہو تو پراٹھوں کی ضرورت, مجھے تو ضرورت تھی پراٹھوں کی, اللہ کو پتا تھا. پراٹھا ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ آئے تو پراٹھے بھی آنا شروع ہو جائیں. اس کے لیے عجیب اتفاق, آسمان سے بارشیں برسی, زمین سے کیا اگے, گندم اگنا شروع ہوا.
ایک گندم کا بیج بویا, اسی سے کونپلوں سے سینکڑوں گندم, پھر اس گندم کو ہم نے پکایا, کھایا, گھی کہاں سے نکلا, سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا, سوکھا چارہ جس میں تیل کا ایک قطرہ نہیں ہے وہ کھلایا, اور چکنا گاڑا دودھ نکالا اس سے. بے بس کرو, اتفاق کی کوئی انتہا ہوتی ہے میرے بھائی؟ سب ایوالو ہو رہا ہے اور سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایوالو ہو رہے ہیں, وہ میرے فائدے کے لیے, میں اس کے فائدے کے لیے. یہ کھوپڑی بھی ہماری ساتھ ساتھ ایوالو ہو رہی ہے کروڑوں سال میں. یہ ارتقاء کا بیان کرنے والے اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں متضاد. ایک طرف یہ زمین کی عمر بتاتے ہیں اتنی ہے, ایوالو ہونے کی جو عمر بتاتے ہیں وہ زمین کی عمر سے ڈبل. مطلب دوسرے سیارے پہ ہم ایوالو ہو کے زمین پہ گرے تھے دھڑام سے آ کے. عجیب سے اتنا, جب ایک کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, یہاں بھی ایسا ہی ہے. تقریباً 10-20 لاکھ سال تو کہتے ہیں ڈائناسور تھے دنیا میں, اس وقت تو انسان تھا ہی نہیں. اس کے بعد جا کے کہہ رہے ہیں کوئی بندر شندر ٹائپ کی چیز آئی ہو, پھر وہ پہلے کچھ بھی ہوا وہ آپ سائنسدانوں سے جا کے پوچھیں. خیر, تو وہ کیا, ہم بھوک لگتی ہے, شدید بھوک لگتی ہے ہمیں, کیسا دل للچاتا ہے کھانے کے لیے. کیا ہم پلاسٹک کھاتے ہیں بھائی؟ وہی چیزیں کھاتے ہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں, جس میں ہماری قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے. جب وہ ہم کھاتے ہیں کیسی نعمت. مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا, وجعلنا مسلمین, اور ہمیں مسلم بنایا کہ آج ہم اپنے منہ سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. کافر کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے بھائی یہ تو حسن اتفاق ہے, ایکچولی بارش اس لیے برستی ہے کہ سن لائٹ پڑتی ہے سمندر پہ, پھر وہ پانی اوپر جاتا ہے, جب اوپر جاتا ہے تو ہواؤں دھکیل کے اس کو دوسری جگہ لے جاتے ہیں, جب وہ زمین پہ جاتا ہے تو ایکچولی بایولوجی آپ نے پڑھی نہیں نا مفتی صاحب نے, اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. بایولوجی کا علم یہ کہتا ہے کہ آم کی گٹھلی جو ہے یہ نامیاتی کیمیا ہے نا, اردو میں کہتے ہیں اس کو نامیاتی کیمیا, کیمسٹری پڑھی ہوتی ہے نا مفتی صاحب نے, تو وہ اس طرح کی فضول باتیں نہیں کر رہے ہوتے. یہ مولوی ملاؤں نے سائنس تو پڑھی نہیں ہوتی بالکل بھی, ملاؤں نے سائنس تو پڑھی نہیں ہوتی, اس لیے اللہ اور اسلام اور رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے سائنس پڑھی ہے بھائی. یہ گٹھلی جب زمین میں جاتی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے, پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر سائنس یہ کہتی ہے پھر یوں ہوتا ہے, پھر سائنس یہ کہتی ہے پھر یوں ہوتا ہے. بھائی کس نے کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کرتا کون ہے یہ؟ سائنس تو بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ سائیکل کے پیڈل پہ دھکیلتے ہو تو سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ پیڈل گراری کو گھماتا ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ گراری چین کو گھماتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ چین پچھلی گراری کو گھماتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے پچھلی گراری پچھلے پہیے کو گھماتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے پچھلا پہیہ گھومتا ہے تو سیٹ آگے کو جاتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے غفار بھائی تھوڑا آگے کو کھسکتے ہیں. اب غفار بھائی کہیں چونکہ یہ سائنس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو سائنس مجھے سفر کر کے لے کے جا رہی ہے. سائیکل بنانے والی کمپنی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو, سارے کام کون کر رہی ہے؟ سائنس کر رہی ہے. سائیکل بنانے والی کمپنی تو گھاس کھا رہی ہے بیٹھ کے. ہمارے حضرت فرماتے تھے علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے نا 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ علم کی بات سمجھ میں آئے گی. 10 گنا عقل. سائنس اگر عقل کے صحیح عقل استعمال کر کے سائنس کا استعمال کیا, ہر اسٹیپ پہ خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. ہر اسٹیپ پہ. کھوپڑی کے بغیر سائنس پڑھو گے پاگل ہو جاؤ گے, دماغ خراب ہو جائے گا. تو شہوت پرستی سے جب مغلوب ہوتی ہے نا عقل تو پھر سائنس سے خدا کی نفی ہوتی ہے. اور جو عقل شہوت پرستی سے مغلوب نہ ہو تو سائنس خدا کے وجود کو بولو ثابت کرتی ہے. تو بھائی یہ سائیکل کا بھی ایک کوئی لاجک ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ پیڈل گھما رہے ہیں تو ساتھ میں ایک گراری بھی ہے اس کے, وہ بھی گھوم رہی ہے. پھر گراری کے اوپر چین بھی گھوم رہی ہے. پھر چین کے پیچھے ایک اور گراری کس نے لا کے لگائی ہے جو سائنسی اصول کے مطابق وہ گراری گھوم رہی ہے. پھر نیچے پہیا کیوں فٹ کر دیا؟ اس کا مطلب کوئی ہے جو آپ کو تھوڑی طاقت میں یہاں سے وہاں جلدی پہنچانا چاہتا ہے. آم کی گٹلی میں سافٹ انسٹال ہوئے ہیں. یہ سائنسی حقیقت ہے کہ جب مٹی کھاد اور پانی سے ملتے ہیں تو اس میں پودا پیدا ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں ایسا ہے, لیکن ایسا ہے کیوں؟ اتنے زبردست ایسے خوبصورت سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے. مجھے بتاؤ کہ کمپیوٹر کے کی بورڈ میں ایف کا بٹن لگاؤ دباؤ تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایف لکھ کے آئے گا. یہ سائنس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خود بخود ہو گیا یہ؟
نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور بھائی کسی نے اس میں ونڈو ڈالی ہے اس میں. پرانے زمانے میں ونڈو 98 ڈلتی تھی, اللہ بچائے اس سے. اب کسی کو ونڈو 98 پکڑا دو, وہ سادہ ونڈو 98 بھی خود بخود نہیں بنی تھی. سب سے پہلے تو کیلکولیٹر ایجاد ہوا ہے نا, 2 + 2 لکھا 4 لکھ کے آ گیا. لوگ کہتے تھے بھائی اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے سائنسدان کو. آج اس کیلکولیٹر کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. وہ سادہ کیلکولیٹر بھی خود بخود, یہ گھڑی ہے نا گھڑی, اس کی 2 سوئیاں خود بخود ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہیں. حالانکہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اس میں سیل لگا ہوا ہے, سائنس یہ کہتی ہے سیل اس کو انرجی دیتا ہے, انرجی سے یہ بڑی سوئی بھی گھومتی ہے, پھر بڑی سوئی جب ایک چکر لگاتی ہے تو چھوٹی سوئی گراریاں اس حساب سے فٹ کی ہوئی ہیں. تو لہذا یہ گھڑی بنانے والی کمپنی کا کام نہیں ہے, یہ سائنس کا کام ہے. یہ سائنس نے یہ کیا, یہ نیچر نے یہ بنائی ہے. بس کرو یار, بس کرو. جھوٹ بولنے کی کوئی, پھینکنے کی کوئی کیا ہوتی ہے. 2 پھینکو مقابلہ کر رہے تھے نا, ایک پھینکو نے کہا میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا, ختم نہیں ہوتا. دوسرے نے کہا جب پھینک رہا ہے تو پھر مقابلہ کس کا چل رہا ہے, پھینکنے کا چل رہا ہے. دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے تھے بیٹھ کے, کہ یار یہ والا ستارہ تھوڑا سا ادھر کو لے جاؤ. اس نے کہا بس کہ یار جھوٹ بول رہا ہے, تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے. اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. تھا نا. تو کہہ رہے ہیں یہ سائنس ہے جو گٹلی ایوالو ہو کے وہ ایسی بن گئی ہے کہ اب اس میں آم کی گٹلی بھی ایوالو ہو گئی. ابے بھائی بس کرو یار, حد ہوتی ہے کسی چیز کی. سب کچھ ارتقاء کے کھاتے میں ڈال دیا آپ نے. تو وہی ایک بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے, لیکن پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں. بار بار ایک واقعہ سنانے میں کوئی حرج ہے نہیں. پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں, مفتی صاحب ایک مثال اب 20 دفعہ ریپیٹ کرتے ہو, کوئی بات نہیں, ایمان تازہ ہی ہوگا اس سے انشاءاللہ. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک اسٹوڈنٹ سے بولا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے, وہ رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یہ تو سب اسباب کے تحت ہو رہا ہے نا. خدا کو میں جب مانوں گا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے. تو سب سائنس سے ہو رہا ہے, سائنس. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب سائنس سے ہو رہا ہے. اور مولویوں کو تو سائنس کا کوئی پتہ وتا ہے نہیں. یہ کہتے ہیں خدا گاڑی چلاتا ہے, خدا گاڑی روکتا ہے. نہیں بھائی, ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو ہم جب مانتے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے بغیر چلنا شروع ہو جائے. تو وہ بیچارہ طالب علم تھا, بڑا اس کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ یار ہر چیز ایک لاجک سے ہی ہو رہی ہے نا, تو خدا کو ہم کیوں مانیں. تو میں نے کہا اس بیوقوف آدمی سے کہنا کہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلتی ہے, پاؤں رکھے بغیر کسی کا باپ بھی نہیں چلا سکتا. یا تو دھکا دینا پڑے گا یا ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنا پڑے گا یا کسی ڈھلان پہ لانا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی میں اگر رکی ہوئی ہے تو ایک کنڈیشن ہے نا, یہ کیا خیال ہے بھائی, اور موومنٹ کا پیدا ہونا ایک دوسری کنڈیشن ہے. تو گاڑی کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے چینجر کی ضرورت ہے. چینجر کے بغیر یہ گاڑی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی. کمبخت, یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی لمبی لائے مارکیٹ میں اور کہے کہ گاڑی جو ہے نا جب تک کوئی فورس اس کو ہلائے گی نہیں وہ ہلے گی نہیں, لیکن بن خود بخود جائے گی. وہ بن خود بخود سکتی ہے؟ نہیں آئی یار. گاڑی کو چھوڑو, غریب لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, پنکھا صحیح ہے. پنکھے کی مثال لے, یہ پنکھا جب تک کوئی ہلانے والی فورس نہ ہو ہلے گا تو خود بخود بن سکتا ہے. یہ جو ہلنے میں ہلانے والی قوت کا محتاج ہو وہ اپنے آپ کو وجود میں لانے میں کسی موجد کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے تو بنایا ہے, یہ خود بخود جن کر کے نہیں بن گیا. کیونکہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا آسان ہے, عدم سے وجود میں آنا, پیدا ہونا مشکل ہے. اب کوئی پروفیسر یہ کہے کہ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب تک پاؤں نہیں رکھیں گے چلے گی نہیں, لیکن گاڑی خود بخود دھماکے سے بن کے وجود میں آ جائے گی خود بخود آٹومیٹیکلی, تو ہم کہیں گے سر یہ تو موومنٹ نہیں ہو سکتی, اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے.
یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اس سے پتا چلا اس کائنات میں کوئی بھی تبدیلی, جس کو انگلش میں چینجنگ کہتے ہیں, تبدیلی, مبدل, جس کو عربی میں مبدل اور انگلش میں چینجر کہتے ہیں, کائنات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے والے کے بغیر, تبدیلی کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس کا یہ کائنات خود بخود پیدا کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس گاڑی کو سائنسدانوں نے بنایا. سائنسدانوں کو کس نے بنایا؟ یا تو کوئی اور سائنسدان ہے. ایک ایتھیسٹ سے میں نے یہ سوال پوچھا, اس کمبخت نے یوٹیوب پہ جواب دیا, پاگل آدمی نے, ٹھٹیایا ہوا ہے وہ. اس سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ گاڑی میں چینجنگ نہیں ہو سکتی نا چینجر کے بغیر, کوئی کمپنی بناتی ہے, کمپنی کو پھر جو کمپنی جو بنانے والی ہے وہ گاڑی سے زیادہ عجیب چیز ہے نا. جو سائنسدان بنا رہے ہیں وہ تو گاڑی سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے, ان کو پھر کس نے بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو مریخ پہ یا کہیں اور جو پورا نظام چلا رہی ہو, کوئی ہو, خدا نہ ہو, وہ کوئی اور مخلوق ہو جس نے یہ سب کچھ بنا. یعنی اس نے یہ مان لیا کہ خود بخود نہیں ہو سکتا, کسی نے کیا ہے یہ. ابے بھائی یہ ایسے ہے, بارش سے بھاگا, پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھیگ رہے تھے کہ یار بارش لگ رہی ہے, تو کھڑے ہوئے تو برساتی پرنالا اوپر سے. یہ تم ایسے اشکال سے بھاگے ہو کہ اس سے بڑے اشکال میں. یہ تو اور وہ مخلوق جس نے, جو مریخ پر یا کہیں بھی ہوگی, جس نے ان سائنسدانوں کو اور پورے سسٹم کو بنایا, وہ تو پھر ان سائنسدانوں سے بھی زیادہ عجیب ہوگی. کیا خیال ہے؟ وہ خود بخود اس کا بننا تو اور زیادہ عجیب ہے نا. اس کا مطلب اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہے. کیونکہ جتنی جتنی پیچیدہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. جتنی سادہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی آسان. تو لا محالہ ایک ایسی ذات کی طرف ہم آئیں گے جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے, وہ کائنات سے ہٹ کر ہے, اس پر فزکس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے. کیونکہ یہ جو نیوٹن بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, یہ کائنات کے بارے میں بول کر گیا ہے. یہ خدا کے بارے میں نیوٹن نے ایسا کوئی قانون نہیں کہا. لا محالہ ایک ایسی ذات آخر میں آئے گی جو فزکس کے قوانین سے بالا ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے, وہ خدا ہے, وہ اللہ ہے. تو یعنی انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا, ان کو کسی نے بنایا, لیکن جو بنانے والے کو مخلوق کہہ رہے ہیں, یہ خدا نہیں ہے. تو مخلوق کا تو مطلب یہ جس کو خود کسی نے بنایا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی کھوپڑی آج صحیح کام کر نہیں رہی ہے, کام کر نہیں رہی ہے کھوپڑی آپ لوگ. میری الحمدللہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہے. اس لیے میں اس بات کو کبھی نہیں مان سکتا کہ ہم یہ آٹومیٹیکلی ڈیزن کر کے یہ 2 آنکھیں بھی فٹ ہو گئی, پوری ناک بن گئی, ایسی تمیز والی ناک یار, اس کے 2 سوراخ بھی ہیں, بیچ میں پوری ہڈی ہے اور دونوں میں بیلنس ہے, اور اتنی پیچیدہ مشین یار. یہ ناک کی ہڈی جن کی بڑھ جاتی ہے, کانوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پانی ہوتا ہے کانوں میں, یہ بیلنس ناک کے دونوں نتنے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کی ایک ناک بند ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد دوسری بند ہوتی ہے, یہ والی کھل جاتی ہے. اکثر یہی سیٹ اپ پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے. دونوں ناکیں, بہت کم لوگ ہیں جن کی آج تک کھلی ہوں. جو یہاں ڈیزل دھوئیں چل رہے ہیں نا, اس میں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بیک وقت دونوں نتنوں سے سانس لیتے ہوں. یہ کہہ رہے ہیں اللہ, جیسے میں نے کوئی بہت ہی یہ میں ایک عیب بیان کر رہا ہوں اپنی سوسائٹی کا. ان کے بھی لگ رہا ہے دونوں نتنے پورے کام نہیں. دونوں نتنوں سے سانس صرف جاپان میں, امریکہ میں لیا جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں اکثر, میری بھی یہ والی ناک بند ہے, یہ کھلی بھی ہے, لیکن تھوڑی دیر میں یہ کھل جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ بند. یہ اگر سیٹ اپ نہ ہو نا تو ہماری الائنمنٹ کیا ہو جائے, پانی کی آؤٹ ہو جائے. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے یار کہ وہ فطرت کیا کرتی ہے, ایک ناک کو کھول دیتی ہے کہ اب یہ والے سے جائے. ویسے تو دونوں سے سانس جانا چاہیے, لیکن اگر دونوں سے نہیں جا رہا, کوئی مسئلہ ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیچیدہ مسائل کھڑے نہ ہو جائیں تو فی الحال اس کو بند کرو, یہ والا ٹریک چلاؤ. جیسے روڈ زیر تعمیر ہے, صحیح ہے نا, ابھی یہ والا ٹریک چلاؤ, پھر یہاں سگنل یہ والا چلاؤ. ایک ایک چیز میں آپ غور کرو میرے بھائی, ایک ایک چیز میں غور کرو, پاگل ہوتا چلا جاتا ہے انسان. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم افریقہ میں تھے, تو وہاں ہمیں ایک بڑا خوبصورت پھول نظر آیا, تو میں قریب جانے لگا توڑنے کے لیے. کسی نے کہا اس کو مت توڑیں, اس میں اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کو پکڑیں گے تو بچھو کی طرح کا زہر ہے, باڈی میں چلا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا پھر تو بہت لوگ مرتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, اسی کے ساتھ میں ایک ایسا پودا ہے
کہ اگر اس کو ٹچ کیا نا آپ نے, یہ زہر جائے گا, فوراً اس پودے کو ٹچ کرو, وہ زہر کا اثر ختم کر دے گا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. دونوں کیا ہیں؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث, کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا پیدا نہ کی ہو. تو بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی. اگر بیماریاں ہی ہوتی, شفائیں نہ ہوتی, سب کا پروگرام ختم ہو چکا ہوتا, مر چکے ہوتے سارے.